السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو مذاکرات تھے، ان مذاکرات کے درمیان ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف ہو یا پھر JUIF کے رہنما، ان کے درمیان ایک اعتماد کا جو فقدان ہے وہ نظر آ رہا تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے جماعت کے بعض رہنماؤں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف پر بھروسہ نہ کیا جائے، اور اس حوالے سے کئی تحفظات جو تھے وہ سامنے آ رہے تھے۔ پھر ایک اہم ملاقات ہوئی اسد قیصر صاحب اور مولانا صاحب کے درمیان، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں جو دونوں جماعتوں کے تحفظات ہیں ان پر بحث بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی، اور آگے کیسے بڑھا جائے وہ حکمت عملی بھی تیار کی جائے گی۔ کل ہی مولانا صاحب کا ایک بیان آیا کہ تحریک انصاف اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار ہے، جس کا تحریک انصاف کی جانب سے فوری طور پر رد عمل آیا، اور انہوں نے اس بیان کی تردید بھی کی کہ مولانا صاحب کے ساتھ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد شہباز شریف صاحب کے طرف سے یا جو دیگر وفاقی وزراء تھے ان کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے تھے، تو ہر ایک یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا معاملہ ہو، آرٹیکل 6 کا معاملہ ہو، یا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں سے متعلق، ان تمام ایشوز پر نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ تو کل نواز شریف صاحب کا مخصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے ان کی رائے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور کل جو پنجاب میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے اس میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ ہے سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ PTI کے اوپر کا معاملہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہیں، ان میں اختلاف رائے ابھی بھی سامنے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، ان کے بعض سینئر رہنما اس فیصلے سے متفق نظر نہیں آ رہے۔ اب اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو آنے والے دنوں میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس طرف جائے گی، کیا صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پیدا ہوگی، اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ شاید اس وقت جو متبادل آئیڈیل آئیڈیا ہے وہ سامنے آنے تک شاید یہ حکومت رہے گی، اور جیسے ہی کوئی متبادل مل گیا تو یہ حکومت شاید نہ رہے۔ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جائے گی یا کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ گرمان صاحب، جو ابھی حالات ہو گئے ہیں اس میں تو لگ گیا دو تین چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے، اگر لیٹ سے آپ اسٹیبلشمنٹ ہوں تو آپ کیوں یہ حکومت جس کے 18 یا 20 سیٹیں نواز شریف جیتے ہیں اور آپ نے ان کو حکومت دے دی، پرائم منسٹر بنا دیا، آپ نے اسی لیے ان کو پرائم منسٹر بنایا یا حکومت دلوائی نا، اتنا زیادہ ریگنگ کر کے، اتنا زیادہ اوپر نیچے کر کے الیکشن جو ہے ان کو حکومت دی کہ یہ ہمارا جو نیریٹو ہے اس کا بوجھ اٹھا پائیں گے۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کا جو ایک ٹرائیو ہے، یعنی ان کا وہ بالکل ایک بوجھ بن گیا ہے، الٹا بجائے اس کے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اس کو جو ہے وہ کم کر سکتے، تقسیم کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ کو الٹا ان کا بھی بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہ جو سیاسی لاشیں ہیں وہ لے کے کبھی ایک کونے سے دوسرے کونے میں وہ جا رہے ہیں، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے ان کا کرنا کیا ہے۔ دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ سارے کام جو ہے وہ فوج ہی کرے گی۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے نا، آپ کو بھی سارے منسٹرز ملتے ہیں، PMLN کے لیڈر ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے PTI کے اوپر پابندی کا معاملہ ہے یا سیاسی قیدیوں کا معاملہ ہے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تو اصل میں خلاف ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح سے جو میٹھا میٹھا ہپ ہے وہ کڑوا کڑوا تھو، یہ اس وقت پالیسی چل رہی ہے۔ سو پہلا بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بوجھ ہے بیانیے کا، وہ کسی طور کے اوپر بھی موجودہ سیٹ اپ اٹھانے کی صلاحیت نہیں نظر آتی اس میں کہ وہ اٹھا پائے گا۔ دوسرا پرابلم جو آ رہا ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کی خیال تھا ان کا کہ جی عمران خان کے اتنے خلاف ہیں عربز کہ یہاں تو ڈالروں کے ڈھیر لگ جائیں گے، پیسے نہیں آئے۔ ویسٹ سے کہہ رہے تھے جی اتنا ہمارا معاملہ زبردست ہو جائے گا کہ ہماری ایکسپورٹ 100 ارب ڈالر پہ چلی جائے گی، وہ الٹا ڈکلائن کرے گی۔ سو ہمیں تو فوری کیش چاہیے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا یہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور ہمیں انویسٹمنٹ، یہ تو ایسے ہی کہنے کی باتیں ہیں نا۔ فیکٹ ہے پاکستان کو اس سال جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کیش چاہیے، اور وہ نہیں آ پا رہا اس ہوتے ہوئے۔ انسٹیبلٹی جو ہے وہ پہلے ہی زیادہ تھی، اب انہوں نے یہ جو بین کا معاملہ کر کے اور سپریم کورٹ سے لڑائی کر کے اس انسٹیبلٹی کو، عدم استحکام کو عروج پہ پہنچا دیا۔ سو یہ جو سارے ایک سمجھیے کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کھلر گیا کام، اب یہ جو سارا ایک بکھر گیا ہے کام،
اس کو اکٹھا کرنا آسان نہیں ہے، اور مجھے یوں نہیں لگتا کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ زیادہ لمبا چل سکے۔ اب ایک تو ٹرائبونل جو ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ٹرائبونلز نے جو اپنا ابھی تک طریقہ کار اپنایا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سمپل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 5 لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں تو آپ سارے اپنے فارم 45 لے کے آ جائیں۔ اب اس میں جو 4 45 فارم ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور ایک کا جو ہے وہ اس سے الگ ہے، تو اب صاف ظاہر ہے کہ کون سے اصلی ہیں کون سے غلط ہیں، لہٰذا اس پہ بھی وہ نہیں، لیکن چوئی صاحب اس وقت جو سپریم کورٹ کے حوالے سے تحریک انصاف کے یا موجودہ حکومت کے تو تحفظات ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض فیصلوں میں تحریک انصاف کے بھی تحفظات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اس ریفرنس کے بھی کوئی اثرات ہیں؟ نہیں، اس ریفرنس کو تو قاضی صاحب باہر ہی نہ نکل سکے ذہنی طور کے اوپر، اور یہی انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیں ہم سارے انسان ہیں، ہم سب کے پرسنل بائسز ہوتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے لگتے ہیں، ہمیں لوگ برے لگتے ہیں، ہمیں بات اچھی لگتی ہے، ہمیں بات بری لگتی ہے، بٹ دا پرابلم از کہ جو ججز ہیں اسپیشلی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ پرسنل بائسز کے اوپر فیصلے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حلف اٹھاتے ہیں اس بات کا کہ ہم اپنی جو ذاتی رائے ہے اس کو آئین اور قانون کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، اور تنقید تو فیصلوں پہ ہوتی ہے، کسی کو اچھا لگے گا برا لگے گا، بٹ ججز کو تو جو ہے وہ ایک کو یا دوسرے کو نہیں دیکھنا نا، انہوں نے تو لیکن فواز صاحب اس وقت جو مختلف کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف، ان کیسز میں ان کی ضمانت ہونے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے وہ بڑا مضبوط کیس ہے۔ پھر وہ کابینہ کے اجلاس کا ذکر ہوتا ہے، آپ بھی اس وقت حکومت میں تھے، کابینہ میں تھے، آپ بتائیں گے کہ یہ معاملہ تھا کیا؟ اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا تھا، یہ معاملہ تھا کیا حقیقت میں؟ معاملہ یہ تھا کہ اس لنڈن میں ایک حسن نواز شریف صاحب کا ایک اپارٹمنٹ تھا، وہ حسن نواز شریف نے وہ اپارٹمنٹ علی ریاض صاحب جو ملک ریاض صاحب کے بیٹے ہیں ان سے خرید لیا تقریباً $1 بلین کا۔ اب جب وہ پیسہ وہاں پہ اتنا گیا تو جو یو کے کی کرائم ایجنسی ہے اس نے یہ تحقیقات شروع کر دی کہ یہ جو پیمنٹ کے لیے اتنا پیسہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ ابھی یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تھیں تو جو ملک صاحب جو علی ملک صاحب اور جو یو کے کی جو کرائم ایجنسی تھی ان کا آپس میں معاہدہ طے پایا گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ تحقیقات یہاں پہ روک دیں گے اور یہ جو معاہدہ ہے اس کو خفیہ رکھا جائے گا، اور ہم یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستان واپس ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے اس کو آپ مزید تحقیقات اس کی نہ کریں۔ اب پاکستان کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو ہم پیسہ فوری طور پہ لینے سے انکار کر دیتے اور ہم کہتے نہیں ہم نے کیس لڑنا ہے وہاں پہ۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں پیسے آ رہے ہیں پیسے لے لیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر وقت ڈالر کی کمی رہتی ہے، ہمارے ایشوز ہوتے ہیں۔ وہ ڈالر جب معاہدہ آیا کیبنٹ میں تو یہ کہا گیا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ اگر اوپن کرنا ہے تو پھر کیبنٹ جو ہے اس کو دیکھ لے، لیکن یہ چیزیں یہاں سے چلی جاتی ہیں، یہ اوپن ہو گیا باہر میڈیا وغیرہ میں آ گیا تو ڈیل ختم ہو جائے گی، آپ اس کو اپروو کر دیں گے پیسے واپس آ جائیں گے۔ کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں سارا کا سارا $190 ملین جو ہے وہ آ گیا، اور یہ سارا کیس ہے۔ اور عمران خان نے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں رشوت لی کہ انہوں نے ہمارا سہاوا تحصیل ہے جیلم میں وہاں پہ ایک یونیورسٹی بنوا دی، اور عمران خان مطلب اتنے کرپٹ آدمی ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی کرپشن کی کہ انہوں نے یونیورسٹی بنوا دی جہاں پہ مفت تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ہاں بالکل، لیکن اب چوئی صاحب خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے بھی مختلف بیانات ہماری نظر سے گزرے، کچھ رہنماؤں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اگر آپ دیکھیں تو یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا فیصلہ بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے، اور کیا ان کو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ جو خان صاحب کی رہائی کے لیے بطور وزیر اعلیٰ ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ وہ کوشش تو کر ہی رہے ہیں، اور ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کی جو لائلٹی ہے عمران خان سے وہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ باقی ظاہر ہے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ انہیں زیادہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس کو زیادہ اور حکومت کو زیادہ آئی وڈ سے کہ پریکٹیو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر سینٹ دیکھیں وہ کے پی کے بغیر چل رہی ہے، تو سینٹ کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر ایک صوبہ ہی اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کے پی کے بغیر الیکٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پی کے بغیر الیکٹ ہو گیا،
کے پی کا جو سینئر موسٹ جج تھا چیف جسٹس, اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے. یہ وہ سارے معاملات تھے جس پہ کے پی حکومت کو اور کے پی اسمبلی کو پرویکٹیو جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا, جو میرے خیال میں اس طرح سے نہیں لیا گیا. لیکن باقی ظاہر ہے کہ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, لیکن اب اگر ہم کے پی کا ذکر کر رہے ہیں تو سر آپ کے سامنے ہے کہ بنو کی صورتحال اور باقی ٹی ٹی پی کی جو صورتحال ہے, آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے. اب یہ سارا ملبہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر گرایا جاتا ہے. آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ اس وقت جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے اسی میں یہ ساری ڈیل ہوئی تھی. تو اس وقت آپ بتائیں گے کہ خان صاحب کیا چاہتے تھے, باجوہ صاحب یا جنرل فیض صاحب جب افغانستان گئے تھے تو اصل میں کیا معاملات طے ہوئے تھے؟ دیکھیں, یہ ایک بیسیکلی تو ایک طویل بات ہے اور یہ شاید ایک پروگرام میں نہیں ہو سکے. لیکن دیکھیں, الٹیمیٹلی آپ نے جو کاؤنٹر انسرجنسی یا انسرجنسی ہے وہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے, اور آپ یہ لوگ سارے جو ہیں جو اس وقت بھی شامل ہیں, یہ لوگ الٹیمیٹلی پاکستانی ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر میں رٹ میں کیسے لے کے آنا ہے, اس کے اوپر کئی تھیوریز ہیں. اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور اس وقت بھی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ الٹیمیٹلی ہم نے سیٹلمنٹس کرنی ہے, اور افغان طالبان کافی تعاون کر رہے تھے. اب آ کے تو افغان طالبان سے بالکل ہی کوئی لنک ہی ختم ہو گیا ہے, اور جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بالکل جو ہے وہ لوئسٹ اسٹیپ پہ چلے گئے ہیں. بٹ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایسا نہیں تھا, اور افغان طالبان کے ساتھ اور افغان حکومت کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا. اور اسی لیے جو 3.5 سال تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے, پاکستان میں ٹیررزم لٹرلی ختم ہو گیا تھا. اور بلوچستان میں ضرور مسئلہ تھا, لیکن یہاں پہ کے پی اور پاکستان اوور آل جو تھا وہ بڑا پرامن رہا, کیونکہ ہم نے جو عمران خان کی جو حکمت عملی تھی ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے وہ بڑی کامیاب تھی. اور اب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی انکلوژن کے بغیر آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیے, کے پی میں صرف پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے اس آپریشن کے اوپر, اے این پی جو پی ٹی آئی کی بڑی مخالف جماعت ہے اس کا بھی موقف وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے. جے یو آئی اور اے این پی کا جو موقف ہے وہ بھی وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے. سو اٹس لائک کہ ایک اوورآل کنسنسس ہے جو پی ٹی آئی جو کے پی کی پارٹیاں ہیں, تو آپ ان کو اگنور کر کے تو نہیں چل سکتے نا, آپ نے ساتھ تو لینا ہے. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چوئی صاحب, اب ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے کیسز کا معاملہ ہو, ڈیجیٹل میڈیا ہو, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہو, اس پر پی ٹی آئی کھل کے بات کر رہی ہے پارلیمان کے اندر اور باہر بھی. تو اس دوران پھر پارلیمان کے اندر بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو خود پی ٹی آئی اس وقت یہ قانون لانا چاہ رہی تھی کہ فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف جو شخص تنقید کرے گا اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا اس وقت تھا کس کا, اور کیا یہ سنجیدہ موو تھی اس وقت؟ نہیں, یہ تو دیکھیے فروغ نسیم صاحب نے تجویز کی تھی کہ 5 سال کی جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. لیکن جب کیبنٹ میں معاملہ آیا تو میں نے اور ڈاکٹر شیری مزاری نے ہم نے اس کے اوپر کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کی تھی کہ عزت جو ہے وہ زبردستی نہیں کرائی جا سکتی, عزت کے تو کنڈکٹ سے ہی جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد میری جو جناب باجوہ صاحب سے بھی اور موجودہ ڈی جی صاحب سے بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہوئی, اور انہوں نے ایگری کیا. انہوں نے کہا نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی. اور یہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی اپنی ریلیونس بنانے کے لیے اس طرح کے آئیڈیاز کئی لے کے آتے تھے, لیکن وہ کوئی اس کو نہ ہمیں فوج نے پش کیا نہ اس کو جو ہے وہ ہم نے پش کیا, تو اس لیے وہ تو کیبنٹ سے مسترد ہو گئی. کوشش یہ ضرور کی تھی فروغ نسیم نے. ٹھیک ہے. چوئی صاحب, 2-4 مختصر سوالات ہوں گے جو ماضی کے حوالے سے آپ پر بار بار تنقید ہوتی ہے. اب اگر 2024 کے انتخابات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے سیاسی مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ 2018 میں جب آر ٹی ایس بیٹھا تو اس وقت بھی تو پورا ماحول تحریک انصاف کے لیے بنایا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھا, اور اگر یہ سارا معاملہ تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ کیا جنرل فیض صاحب کا کوئی کردار تھا 2018 کے انتخابات میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ آیا کہ آر ٹی ایس بیٹھا تو پہلے ہی دن عمران خان نے کھڑے ہو کے پارلیمان کے اندر یہ کمیٹی بنا دی تھی اور کہا تھا جی کہ آپ الیکشن جو ہے اس کو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. اس کے بعد اس کی 14, 15, 16 میٹنگز ہوئیں,
اور ہر میٹنگ میں ہم نے یہی کہا پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ ان کانسٹیٹوئنسیز کی لسٹ تو دیں جہاں پہ آر ٹی ایس بیٹھا، اور کوئی لسٹ وہ نہیں دے سکے۔ 2018 میں آپ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت بھی تحریک انصاف سب سے پاپولر پارٹی تھی، تو یہ کہنا کہ اس وقت کو پی ٹی آئی کو جتایا گیا تھا یا رگ کیا گیا تھا، یہ بالکل ہی درست بات نہیں ہے۔ اور وہ جو الیکشن تھا وہ پی ٹی آئی جیتنے ہی جا رہی تھی، بلکہ پی ٹی آئی کا تو الٹا دکھ یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 25 امیدوار جو ہیں وہ 5000 ووٹوں سے کم ووٹوں سے ہارے تھے، اور اگر الیکشن جتوانا ہی ہوتا تو وہ 25 لوگ ہمارے آ جاتے تو ہمیں کولیشن کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو یس، وہ الیکشن جو ہے وہ بالکل صحیح تھا۔ باقی ٹھیک ہے، ایم کے ایم ہے، پی ایم ایل کیو وغیرہ، ان کو جو ہے وہ یہ ہمیشہ نوٹ لیتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، جو اس طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، بیپ ہو گئی، وہ ظاہر انہوں نے پوچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب چوئی صاحب آپ جب وزیر اطلاعات تھے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے انٹرویوز یا ان کی خبریں یا ان پہ پابندیوں کے حوالے سے مختلف تنقید سامنے آتی ہے، لیکن جب آپ وزیر اطلاعات تھے اس وقت بھی کئی سوالات اٹھائے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں زرداری صاحب کے انٹرویوز آف ایئر گئے، مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ریلی تھی اس وقت ان پہ پابندیاں تھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے اوپر دباؤ تھا؟ کتنے با اختیار آپ وزیر تھے اس وقت؟ نہیں، دیکھیے ہم نے تو کبھی بھی پابندی نہیں لگائی، اور نہ ہی ہماری طرف سے وزارت اطلاعات کی طرف سے تو ایک دفعہ بھی کسی کو یہ فون نہیں گیا کہ کسی کو لینا ہے نہیں لینا، کرنا ہے نہیں کرنا، نہ کبھی اشتہارات جو ہے وہ روکے گئے، نہ جو ہے وہ کچھ کیا گیا۔ البتہ ایک عدالتی فیصلہ آیا تھا، اس عدالتی فیصلے کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہوئی تھی، پر وہ بھی اس وقت آیا تھا جب میں وزیر اطلاعات نہیں تھا، اور یا شاید ہوں گا، لیکن وہ عدالتی فیصلہ امپلیمنٹ ہوا تھا کہ جو مفرور ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں لیں گے، تو وہ ایک فیصلہ ضرور آیا تھا، اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پیمرا نے کرائی تھی، لیکن ہماری طرف سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی نہیں جو ہے وہ بات کی گئی۔ اور ظاہر ہے ہمارے دور میں کب جو ہے وہ ٹویٹر بند ہوا، کب ہمارے دور میں جو ہے وہ واٹس ایپ ہوا، یا کب ہم نے فائر والز جو ہیں وہ لگانے کا فیصلہ کیا، ایسا تو کبھی بھی جو ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کے دور میں صحافی اٹھائے گئے جو تنقید کرتے تھے۔ کوئی صحافی نہیں اٹھایا گیا، ایک بھی صحافی نہیں اٹھایا گیا، اور ایک آدھ جو واقعہ ہوا تھا متی اللہ کا ہوا تھا، جب ہمیں پتہ چلا تو وہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ریکور ہوا، ایک بھی صحیح ہے۔ تو ایسے انفارچونیٹ ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کی یہ بات کر دیتے ہیں۔ ہمارا دور صحافتی آزادیوں کے اعتبار سے آئیڈیل دور تھا۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ آپ کا یہ پہلے بھی بیان میری نظر سے گزرا تھا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اختلافات کے حوالے سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، ہم نے دیکھا کہ ایکسٹینشن بھی دی گئی، اس کے بعد آپ مختصراً بتائیں گے کہ اختلافات کی وجہ بنی کیا تھی؟ کون سی جگہ تھی جہاں پر آ کے جس نقطے پر اختلافات پیدا ہوئے؟ ہمارا سچی بات ہے کوئی خاص اختلاف نہیں ہوا، عدم اعتماد کے بعد بھی ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ رہا، اور بات چیت ہوتی رہی، لیکن ایک انٹرنل پالیٹکس اس طرح کی ہو گئی کہ اس گرداب میں جو ہے وہ ہم لوگ بھی اس میں آ گئے۔ ادروائز ذاتی اختلاف جو ہے وہ تو بڑے طویل عرصے تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، اور اب بھی لیکن جنرل فیض صاحب کو سر ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر رکھنا، برقرار رکھنا، یہ معاملہ تو نہیں تھا اختلافات کے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ تو معاملہ حل ہو گیا تھا، جنرل نظیم صاحب آ گئے تھے، سو وہ انٹرنل پالیٹکس بعد میں ہو گئی خراب، جس سے جو ہے وہ سارا ایک معاملہ خراب ہو گیا۔ ادروائز ہمارے کوئی اختلاف نہیں تھے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف جو ہے وہ اس کی زیادہ وجہ یہی ہے کہ مس کمیونیکیشن ہے، اور ایک مس کمیونیکیشن کی وجہ سے اختلاف بڑھ جاتے ہیں، اور مخالفوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی نقطہ نظر جو ہے وہ دیتے رہیں۔ تو آنے والے دنوں میں آپ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سر کوئی مذاکرات دیکھ رہے ہیں، کوئی بات چیت؟ 100% ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے جی؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں، پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی حقیقت ہے، سو اس کے بغیر لیکن سر ان کے ساتھ ہونے چاہیے یا پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو بڑی بحث چل رہی ہے۔ نہیں، سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کی حقیقت ہیں، لیکن اس وقت فوری طور پہ تو پی ٹی آئی کو میرے خیال میں تو نہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ضرورت ہے، نہ حکومت سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کو جو اپنا معاملہ جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے اور پیر پگاڑا سے اور حافظ نعیم صاحب سے، یہ جو جماعت اسلامی جی ڈی اے اور جے یو آئی ہے، اس کو انہیں جوڑنا ہے اپنے ساتھ، ان سے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ بعد میں کر لیں۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، فواد چودھری گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو کمیٹی بنی ہے ان کے سربراہ سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसका मामला भी इस वक्त ज़ेर बहस है और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो असम्बलियों की तहलील करने या मुस्तफ़ी होने से मुतालिक जो बयानात थे, उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है। और अब एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कामरान साहब निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ और जो JUIF के दरमियान हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही थी। हमने ये भी देखा कि ये कहा गया कि शायद JUIF और PTI साथ ना चल सकें, लेकिन फिर एक तजवीज़ आई थी कि नहीं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको दूर करने के लिए शायद कमेटी तश्कील दी जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि वो कमेटी तश्कील दी गई है। आप बताएंगे कि उसको मैंडेट क्या दिया गया और कितने दिन में आप कोई फ़ाइनल रिपोर्ट वगैरह या मशवरा जो है वो मौलाना साहब के सामने रखेंगे? देखिए, इस बात का फैसला कल हुआ था हमारी तरफ से कमेटी फॉर्म करने का। कल जब असद कैसर साहब मिले थे मौलाना साहब से, तो उसके बाद ये फैसला किया गया। और फैसला करने के बाद जिस वक्त फैसला किया गया मैं खुद कोयटा में था और फिर मुझे वहाँ इन्फॉर्म किया गया, पूछा गया कि आप कहाँ पे हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोयटा में हूँ। तो मुझे इमीडिएटली बुलवाया गया। आज मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो आज मौलाना साहब से मुझे गाइडलाइन लेनी है और मेरे बाकी साथियों को भी जो उस कमेटी के मेंबर हैं, और फिर उसके बाद देन जो है ना हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कमेटी के किसी मेंबर को फिल वक्त कोई आगे नहीं पता कि किस उनके पास जो है ना वो आगे बढ़ने का जो है ना वो क्या रास्ता कौन सा है। दूसरी पार्टी की शायद दूसरी फरीक ने जो है वो अपने लोगों को गाइडलाइन दे दी होगी। हम आज मौलाना साहब से गाइडलाइन ले लेंगे। 7 बजे मीटिंग है हमारी। तो देन जो है ना वो फिर मैं इस काबिल हूँ कि आपको बता सकूँ। चल, लेकिन इस वक्त कामरान साहब जो मुख्तलिफ चीज़ें, कल मौलाना साहब का अगर बयान आपकी नज़र से गुजरा हो कि उन्होंने कहा कि PTI जो है वो इस बात पर रजामंद है कि वो असम्बलियों से मुस्तफ़ी होगी या इवन KP असम्बली जो है वो तहलील कर सकती है, उस पर PTI का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने तरदीद की और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्या वाकई PTI और JUIF के दरमियान या मौलाना साहब के दरमियान ऐसी बात हुई थी? सर उसमें मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि मैं खुद तो मौजूद नहीं था, तो मैं किसी बात का विटनेस तो नहीं। मौलाना जिम्मेदार आदमी है। मौलाना बात की है। गौहर साहब की गौहर भी जो है वो भी जिम्मेदार, मैं उनको यकीनन शख्स समझता हूँ। मुमकिन है कि उनकी नॉलेज में ना हो, मुमकिन है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी तरह से। तो बेहतर ये है कि हम आज जो है वो पता भी चल जाएगा, क्योंकि मौलाना साहब ने जो कुछ कहा वो भी मीडिया पे आया, जो दूसरी तरफ से कहा वो भी मीडिया पे आया। आज जब हम मौलाना से मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल बात क्या थी। फिर मुमकिन है कि PTI के दोस्तों से भी मुलाकात हो, शायद आज शाम में ही हो। तो फिर जो भी सूरत हाल होगी वो रखेंगे, आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन कामरान साहब अब तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अमल दरामद होगा, ये फैसला हो जाता है, तो ये सवाल तहरीक इंसाफ से भी किया गया था कि फिर क्या पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएंगे, उनसे मुज़ाकरात होंगे और तहरीक अदम-ए-एतमाद की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने अभी तक तो इस बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को JUIF क्या तजवीज़ देगी कि क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस बात को रद्द कर दिया था कि शायद कोई अदम-ए-एतमाद की तरफ जाएंगे। और ये भी मेरा ख्याल है कि दो पार्टियां जो है नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं। अगर आप इस मुतालबे के उस पर देखें, दोनों नए इलेक्शन के मुतालबे को देखें, तो फिर आपको मौलाना की बात खुद ब खुद समझ आ जाती है। जब आप नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो फिर नए इलेक्शन का मुतालबा तो उसी वक्त लगता है ना जब कोई आपकी असम्बली है तो वो आप उस असम्बली में ना रहें या कोई रिज़ाइन कर दे। तो मौलाना की बात की समझ में आती है। ये मुतालबा तो जो है ना वो PTI का है ही है ना कि जी नए इलेक्शन कराए जाए। तो नए इलेक्शन आपकी मौजूदगी में कराए जाएं, ये तो मुमकिन। तो आप खाली करेंगे जगह। तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब की भी यही राय है कि नए इंतखाबात हों या मौजूदा हुकूमत को तहरीक अदम-ए-एतमाद के जरिए हटाया जाए? देखिए, पहले भी जब हमने जो अदम-ए-एतमाद के बाद JUI का मौक़िफ़ यही था कि नए इलेक्शन कौम से रुजू किया जाए, कौम के पास जाया जाए ताकि नया मैंडेट मिल जाए। शायद उस वक्त इतनी मुश्किल सूरत हाल ना होती, मगर उस वक्त पीपल्स पार्टी स्पेशली और उसके साथ जो है नून लीग जो है
عام طور پہ وہ بھی جو ہے وہ اس بات کی حامی نہیں تھے کہ جلدی فوراً الیکشن کروایا جائے. تو اگر الیکشن کروا دیتے تو شاید یہ صورتحال اور معاملات جو ہے نا ہم اس بحران سے آگے بڑھ گئے ہوتے. تو اس وقت آپ ویسے کامران صاحب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ اس ساری جو صورتحال ہے اس میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو پی ٹی آئی پر پابندی کی بات ہوئی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو اس میں اختلاف رائے ضرور ہے. بعض رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہے. تو آپ پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف جو ہے نا وہ اس بحران میں جس میں اس نے خود اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے اس سے نکل پائے گی. اس وقت بھی اس کے اکثر رہنما ہارے ہوئے ہیں، وہ کہ بظاہر جیتے ہوئے ہیں مگر اگر آپ ان کا آڈٹ کروا لیجیے الیکشن کا تو وہ ہارے ہوئے ہیں. اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہے گی ان کی لگامیں کھینچ لے گی اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا وہ اس سے بھی زیادہ رسوائی میں نکلے گا جو اس جیت میں یا اس حکومت میں ہے. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ گورنمنٹ میں نہ جائیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں، کیونکہ ہمارا ایک ساتھ رہا تھا ان کا مگر وہ شاید گورنمنٹ میں جانا زیادہ ان کو پسند آیا اور حکومت لینے کے بعد وہ یقیناً جو ہے ہر روز نئی مشکل کی طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے ان کا کوئی ایسا نظر نہیں آتا. چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. فواد چودھری صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے وقت نکالا. اب اس وقت اگر آپ مختلف چیزیں دیکھیں تو حکومت کے اوپر اگر ہم اپوزیشن کا دباؤ کہیں تو وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. فچ کی رپورٹ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ 1.5 سال مشکل سے مکمل کر سکے. آپ آن گراؤنڈ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے اہم اجلاس بھی ہوتے ہوں گے، اس میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی ایسے چیلنجز آئی ایم ایف کا کوئی معاہدہ یا دیگر جو ایشوز ہیں ان میں کوئی ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے دن بدن جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جائیں اور آگے چل کے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فچ کی یہ رپورٹ نہیں تھی، فچ کی ایک سبسڈری تھی، اس کی یہ رپورٹ تھی اور اس کو حکومت نے مسترد کیا ہے کیونکہ یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی رپورٹ تو ٹیکنیکل ہوتی ہے، سیاسی رپورٹ نہیں ہوتی. تو یہ شاید اسپانسر کی گئی ہے یا جو بھی اس کے معاملات ہیں، بہرحال ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. دیکھیں لوگوں کی یہ خواہشات ضرور ہو سکتی ہیں کہ حکومت چند ماہ کی رہ گئی ہے لیکن یہ حکومت جو ہے سمجھتی ہے اپنے 5 سال کا ٹینیور مکمل کریں گے اور کوئی ہمیں آئی ایم ایف سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ مسئلہ دوسرے لوگوں کو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل اتنی سموتھلی ہو گئی اور روپیہ سٹیبلائز ہو چکا ہے. آپ کی جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ انشور ہو رہی ہے، مہنگائی کی سطح نیچے آ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اس کی گواہی دے رہی ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ایسے عناصر ہیں دوسری جماعتوں میں جو دیکھنا نہیں چاہتے کہ سیاسی استحکام اس ملک میں آئے یا معاشی استحکام اس ملک میں آئے، وہ اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں. لیکن رانا صاحب اب سیاسی استحکام کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا فیصلہ تھا تو اس پر بڑی ایک بحث ہوئی کہ میاں صاحب جو ہیں بڑے میاں صاحب وہ کہاں کھڑے ہیں. تو کل انہوں نے ریزرو سیٹس کے حوالے سے تو ان کی رائے سامنے آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر تمام رہنما متفق ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون اور یہ گورنمنٹ بالکل یہ سمجھتی ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں 9 مئی کے حوالے سے جس کے اندر یہ پی ٹی آئی ملوث پائی گئی ہے پلاننگ، ابیٹمنٹ اور ایگزیکیوشن میں 9 مئی کے واقعات. اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا کیس موجود ہے، سائفر کا کیس موجود ہے. یہ انف شواہد موجود ہیں جو لیکن رانا صاحب اپنا سائفر کے کیس میں تو خان صاحب جو ہیں وہ کیس تو آپ کے سامنے ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہے. دیکھیں سائفر کا کیس کا فیصلہ تو چلیں ایک طرف اس کی وجوہات جو ہیں، لیکن یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر صرف ایک آڈیو کی فورینزک ہو جائے کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی گواہی یا ایویڈنس ہو ہی نہیں سکتی.
اس کا فورینزک کرا لیا جائے کہ وہ جعلی ہے یا صحیح ہے. یہ تو اب اپنی جوڈیشری کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس ایویڈنس کو رد کر دے اور وہ فورینزک نہ کرائے اور بے گناہ کر دیں. جس طرح خان صاحب کو پہلے بھی بغیر منی ٹریل کے ان کو کلین چٹ صادق اور امین کی دے دی گئی تھی اپنے اپارٹمنٹس کے حوالے سے, جس کا کوئی منی ٹریل ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ آج بھی یہ جوڈیشری کے پاس ڈسکریشن ہے. بہرحال شواہد موجود ہیں کہ سائفر کو کس طریقے سے مس یوز کیا گیا, تو یہ حکومت کا موقف ہے. لیکن کیونکہ اس حکومت کی ایگزسٹنس کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ہے اور تو ان کے ساتھ ہم مشاورت کر کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں رانا صاحب, تمام اتحادی جماعتیں؟ نہیں, اس چیز پہ تو مشاورت ہو رہی ہے. ہم اگر سٹینڈ الون ہمارا فیصلہ ہو تو 100% پی ٹی آئی بین ہوتی ہے اور شواہد موجود ہیں اور ایک سٹرونگ کیس بنتا ہے جو کہ سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا ہے ان کے بین کرنے کا. لیکن اس کا فیصلہ صرف ہماری جماعت کا نہیں ہے, اس کا فیصلہ اور لوگوں کا ہے. تو وہ جیسے ہی مشاورت لوگوں کا بھی ہوگا اور جو پوائنٹ آف ویو آئے گا. لیکن رانا صاحب اب ہاں بالکل, اب اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, کمیٹی بھی بنی ہے, بڑے اچھے تعلقات ہیں میاں صاحب کے مولانا صاحب کے ساتھ. تو کیا مسلم لیگ نون مولانا صاحب کو انگیج کرے گی, کوئی بات چیت ہوگی؟ دیکھیں, مولانا صاحب کو تو ہم بالکل انگیج کریں گے. ہم تو پی ٹی آئی کو بھی پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ ملک کی بقا اور ترقی کے لیے اکٹھے آگے بڑھتے. انہوں نے رد کر دیا کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی سیاسی انتشار اور معاشی انتشار پھیلانا ہے. لیکن جماعت جے یو آئی ایف جو ہے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان, وہ میرے خیال سے ملک کے اندر معاشی اور سیاسی انتشار نہیں پھیلانا چاہتے. اور دیکھیں, جو سیاسی جماعتیں وہ تو مل کے بیٹھتی ہیں, آپ بھی ہوں تو ان میں اتنا سینس پریویل کرتا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے وہ بیٹھ کے بات چیت کریں. لیکن پی ٹی آئی تو ایک ایسی جماعت بن چکی ہے فرد واحد کی وجہ سے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سیاسی مشاورت ہو یا سیاسی بات چیت آگے بڑھے. اس کا ایجنڈا ہی اس ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے اور اس کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ وہ اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ بات چیت کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو غیر آئینی ہے, اور یہی ان کا رستہ ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. فواد چودھری صاحب, سینیٹر کامران مرزا صاحب اور رانا احسان افضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.